شہنشاہ ایران آیا ایک کسی ایمرجنسی میٹنگ میں، تو ان کا جیٹ تو نواب شاہ لینڈ ہوا، پھر وہ موہنجودڑو ایئرپورٹ ہیلی کاپٹر بھی آئے، پھر وہاں سے لاڑکانہ میں المرتضیٰ میں. تو ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا موسیقی کا پروگرام تھا، تو پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا تھا. تو ہم لاہور میں تھے تو روبینہ نے انکار کیا. بھٹو صاحب نے پھر خود فون کیا کہ نہیں ادھی تواں کے اچڑو آئیں، آپ آئیں، آپ کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی یہاں تک وہ بھٹو صاحب بہت ہی فنکاروں کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. بڑی وہ جو ملتان کے تھے پٹھانے خان، ان کو بہت پسند کرتے تھے، سنتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ بلکہ یہ جب المرتضیٰ میں انہوں نے اسٹیج بھی بنایا ہوا تھا، 8-10 روز بھی کرسیوں کی تھی اور اسٹیج بنایا ہوا تھا، وہیں میوزک کا پروگرام ہو رہا تھا. تو اس میں لاہور سے سید عابد علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، آرٹس کاؤنسل کے ڈائریکٹر جنرل. وہ طائفہ لے کر آئے تھے ڈانسرس لڑکیوں کا. وہ ڈانس کر رہی تھی اسٹیج پر. میں پیچھے دوسری کے تیسری رو میں بیٹھا تھا. شہنشاہ ایران بھٹو صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور باقی تمام منسٹرز وغیرہ سب بیٹھے تھے. 5 منٹ ان لڑکیوں نے ڈانس کیا ہے تو بھٹو صاحب نے روک دیا. یہ ایک تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو. روک دیا کہ یہ کیا کر رہی ہو. انگریزی میں بھی بول رہے تھے، اردو میں بھی بول رہے تھے کہ یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ. اچھی تمہارے پاؤں جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ لیوا. بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ لیوا نہیں ہے. اب لیوا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ وہ کیا ہے؟ لیوا ایک ڈانس رقص کا نام ہے جو لیاری والے کرتے ہیں. لیاری والوں کا رقص ہے لیوا. اور بھٹو صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ یہ لیوا کر رہی ہیں لیکن پراپرلی نہیں کر رہی. وہ پھر واپس چلی گئی تھی. تو اس کے بعد پھر روبینہ کا آئٹم تھا. تو وہ بتاتی تھی کہ جب ہم نے پتہ چلا کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں، ماحول بڑا وہ ہو گیا ہے، تو جیسے اس کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نے کلیپنگ کی.